پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ ساتھ لگ بھگ پوری دنیا میں ہی مشہور ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ آج بھی پوری دنیا کے لوگ سلطان محمود غزنوی کو اپنے اپنے حساب سے یاد کرتے ہیں۔ جہاں ایک طرف بہت سارے لوگ سلطان محمود غزنوی سے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ اس انسان کو اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں۔ خاص طور سے اگر بات کریں افغانستان کے علاقے کی، تو وہاں پر سلطان محمود غزنوی کو ایک نیشنل ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک سلطان محمود غزنوی کی بائیوگرافی نہیں ہے، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں تو ہم آپ کو سلطان محمود غزنوی کی افغانستان میں موجود قبر سے ریلیٹڈ ایک ایسے حادثے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سن کر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ یہ حادثہ نہ صرف بہت زیادہ خطرناک تھا بلکہ حیران کر دینے والا بھی تھا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس سے پہلے کبھی بھی محمود غزنوی کی قبر سے جڑے ہوئے اس حادثے کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ تو دوستو، چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 45 سے 50 سال پرانی، کہ جب سن 1974 میں افغانستان دیش میں ایک خطرناک زلزلہ یعنی بھوکمپ آیا تھا۔ اس بھوکمپ کی وجہ سے افغانستان کی بہت ساری پرانی اور ایتہاسک عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا، اور زلزلے کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنے والی ان ایتہاسک عمارتوں میں محمود غزنوی کا مقبرہ بھی شامل تھا۔ دوستو، ویسے تو سلطان محمود غزنوی کے اس مقبرے کو ظاہری طور پر کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن محمود غزنوی کی وہ قبر کہ جو اس مقبرے کے اندر موجود تھی، وہ لگ بھگ پوری طرح سے بیٹھ گئی تھی۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو محمود غزنوی کی یہ قبر زلزلے کی وجہ سے پوری طرح سے کھل گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کی افغانستان کی گورنمنٹ نے فوراً اپنے ایکسپرٹس کو سلطان محمود غزنوی کی اس قبر کو دوبارہ سے صحیح کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ لیکن دوستو، پوری دنیا کو حیرانی کا جھٹکا اس وقت لگا کہ جب یہ بات سامنے نکل کر آئی کہ ایکسپرٹس کو سلطان محمود غزنوی کی قبر میں ایک انسان کی باڈی کی بجائے ایک بکری کی لاش ملی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے افغانستان میں افراتفری کا ماحول بننے لگا۔ شروع میں افغانستان کی گورنمنٹ نے اس بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ راز زیادہ دنوں تک راز نہ رہ سکا، اور دھیرے دھیرے کچھ دن کے اندر ہی پورے افغانستان میں لوگ اس بات کو لے کر چرچائیں کرنے لگے۔ یہ بات دھیرے دھیرے اب افغانستان سے باہر بھی نکل چکی تھی، اور دنیا کے الگ الگ حصوں میں اس بات کو لے کر تبصرے کیے جا رہے تھے کہ آخر محمود غزنوی کی قبر میں ایک انسان کی باڈی کی بجائے بکری کی لاش کیوں نکلی ہے۔ افغانستان میں رہنے والے بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا بھی شروع کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی لاش کو ان کی قبر سے ان کے دشمنوں کی طرف سے چرا لیا گیا ہو، اور اس چوری کا الزام جہاں ایک طرف کچھ لوگ روس کی کمیونسٹ گورنمنٹ پر ڈال رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ دنیا کی الگ الگ طاقتوں پر اس چوری کا الزام لگا رہے تھے۔ لیکن کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو صاف طور پر اس راز سے پردہ اٹھا سکے اور یہ بات کلیئر کر سکے کہ آخر سلطان محمود غزنوی کی لاش کہاں چلی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے حالات کو جب بگڑتے ہوئے دیکھا تو کھلے طور پر سلطان محمود غزنوی کی لاش کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، اور اس کام کے لیے ایک بڑا مشن شروع کیا گیا۔ افغانستان کی گورنمنٹ نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے آسٹریلیا اور فرانس سے بڑے بڑے ایکسپرٹس بلائے، جنہوں نے لگاتار کئی دنوں تک ریسرچ کرنے کے بعد اس بات کو کلیئر کیا کہ ہو نہ ہو سلطان محمود غزنوی کی قبر اسی جگہ پر ہی موجود ہے کہ جہاں پر آج کے دور میں محمود غزنوی کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کے اس جواب پر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر جب محمود غزنوی کی قبر اسی جگہ پر ہی موجود ہے تو آخر ان کی قبر سے ایک انسان کی باڈی کی بجائے ایک بکری کی لاش کیوں نکلی ہے، تو اس پر ان ایکسپرٹس نے یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام کسی غیر کی طرف سے نہیں بلکہ محمود غزنوی کی موت کے بعد ان کے دوستوں کی طرف سے ہی کیا گیا ہو، یعنی ان کے چاہنے والوں نے ان کی موت کے بعد جب ان کو دفنایا ہو تو اس کے اوپر سے ایک بکری کو ذبح کر کے بھی دفنا دیا ہو، تاکہ کوئی بھی دشمن جب ان کی قبر سے ان کی لاش نکالنے کی کوشش کرے تو وہ ان کی لاش تک نہ پہنچ سکے، اور اس بکری کی لاش کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید محمود غزنوی کی قبر یہاں پر نہیں ہے،
کیونکہ دوستو ہمارے اتہاس میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی بھی طاقتور بادشاہ یا سلطان کی موت کے بعد اس کے دشمنوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی قبر کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، یعنی اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکال کر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتہاس میں ایسے بھی بہت سارے شاسک گزرے ہیں کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنوں سے یہ وصیت کر دی تھی کہ ان کو مرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر دفنایا جائے کہ جس کا پتہ کسی بھی انسان کو نہ چل سکے، تاکہ ان کی موت کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جا سکے۔ خاص طور سے اگر آپ لوگوں نے چنگیز خان کی ہسٹری کو پڑھا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ چنگیز خان کی قبر کے بارے میں بھی کسی بھی انسان کو نہیں بتایا گیا تھا۔ فی الحال دوستو ایک لمبے وقت کے بعد وہ بڑے بڑے ایکسپرٹس محمود غزنوی کے اس مقبرے سے وہ باکس یعنی تابوت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جس کے اندر محمود غزنوی کی باڈی یعنی لاش موجود تھی، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک بار پھر سے پورے رسم و رواج کے ساتھ اس باکس کو اس قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ محمود غزنوی کو افغانستان میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور باقاعدہ اس انسان کو ایک نیشنل ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔